یہ دنیا کتنی وسیع ہے، یہاں اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں، کئی ایسی بھی ہیں جو محبت کے گہرے سے گہرے زخم کو منتمل کر دیتی ہے۔ میری زندگی میں ایسے بھی لمحات آئے جب چاہتا تو رو رو کر روگ لگا لیتا، اور پھر ساری عمر نہ مسکراتا، لیکن نہیں، جہاں زندگی خدا کا تحفہ ہے وہاں مسرور رہنا انسان کا فرض ہے۔ مسکراتے ہوئے وقت گزارنا بھی ایک عبادت ہے۔ اس نے میری ناک پر رکھی ہوئی کالے شیشوں کی اینک اتار دی اور بولا، یہ سیاہ اینک ہے جس سے تمہیں ہر ایک چیز تاریک نظر آ رہی ہے، ذرا اب دنیا دیکھو، یہ غروب آفتاب کتنا دل فریب ہے، یہ ماحول کس قدر روشن اور چمکیلا، اور واقعی میری آنکھیں چندھیا گئی۔ میں بیٹھا سورج کی سنہری شعاؤں کو دیکھتا رہا، شفق پھولی اور سورج غروب ہو گیا۔ اب ادھر دیکھو، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا، میرے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، چاند تیزی سے چمک رہا تھا، جیسے اس چاند کی کرنیں سینے سے ہوتی ہوئی دل کو منور کرنے لگیں۔ ہم دونوں پگڈنڈی سے نیچے اتر رہے تھے، جب ہم جدا ہونے لگے تو وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، اس زندگی، اس ماحول اور اس پرانی فضا کو چھوڑ کر، یہی چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی تلاش میں نکل جاؤ۔ دیکھ لینا، تھوڑے ہی دنوں میں تم ان غمگین لمحات پر اور اپنی اس حالت پر ہنسا کرو گے، اور جب کبھی میں تمہیں یاد آؤں تو بس مسکرا دینا۔ اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک نئی زندگی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ سال کی آخری تاریخیں تھیں جب میں نے وہ حدود طے کی، اور جب نئے سال کا پہلا سورج طلوع ہوا تو میں نئے خطوں میں تھا، لیکن یہ سب کچھ بھولنے میں کچھ دیر لگی۔ پھر میں ایک بالکل نئی دنیا میں تھا، نئی زندگی تھی، سب کچھ نیا تھا، اور اب کیا میں ویسا ہی ہوں جیسا کہ کل تھا؟ کیا واقعی میں مسرور اور مطمئن ہوں؟ کیا واقعی اپنے ماضی کو دفن کر چکا ہوں؟ میں اب تک مسرت کی تلاش میں رہا ہوں۔ میں نے لق و دق صحراؤں میں، تاریک اور سنسان جنگلوں میں مسرت کو ڈھونڈا،
خوشی کو ڈھونڈا، ویرانوں میں، اجاڑ کھنڈروں میں، آباد محفلوں میں اسے ڈھونڈتا رہا۔ میں نے غمزدہ روحوں کی صحبت میں، بے کس ہستیوں کی دلجوئی میں، مسکراتی ہوئی مخلوق کے قرب میں، دمکتے ہوئے چہروں میں، آسمانی نغموں میں اس کی تلاش کی۔ اور جب میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو سرو کے درختوں میں سریا ملی، جو بے حد غمگین نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے ایک آنسو پہنچا جو میرے رخسار پر پھسل رہا تھا۔ جب ہم ایک دوسرے کے قریب سے گزرے تو میں نے صبح بخیر کہا اور اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں ٹرین میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج نئے سال کی پہلی صبح ہے۔ آج لوگوں کے دل میں کیسی کیسی امنگیں ہوں گی، لوگ مسرتوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اور ایک میں ہوں جس کے لیے یہ چمکیلا دن ایک اداس سی شام سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ اور اب میں کہاں جا رہا ہوں؟ مجھے کہاں جانا چاہیے؟ میری منزل کہاں ہے؟ کیا لوٹ کر پھر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں؟ اس مرتبہ اتنی دور کہ پھر کبھی واپس نہ آ سکوں۔ میں نے ملاحوں سے سنا تھا، انہیں سمندر کی تنہائی اور رات کی ظلمتوں میں پراسرار آوازیں سنا دیا کرتی ہے۔ یہ پراسرار آوازیں جو سنائی دیا کرتی ہیں، تاریکیوں سے کوئی ان کا نام لے کر پکارتا ہے۔ کئی سیاحوں نے بتایا تھا کہ گھنے جنگلوں اور ویران صحراؤں میں رات کو سفر کرتے وقت کتنی ہی مرتبہ انہوں نے کسی نامعلوم ہستی کو ان کا نام پکارتے سنا تھا۔ اب میں زندگی کے ان کھنڈروں اور ویرانوں میں کسی کو اپنا نام پکارتے ہوئے صاف سن رہا تھا۔ تنہائی مجھے پکار رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سنہری دھوپ، لہلہاتا ہوا سبزہ، پیلے پیلے کھیت، درختوں کی قطاریں، پھوار اڑاتی ہوئی ندیاں، اور اوپر نیلا نیلا چمکتا ہوا آسمان۔ ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے، میں کس قدر مختلف تھا۔ طرح طرح کی امنگیں تھیں، زندگی کی تمام خوشیاں مجھ پر مسکراتی تھیں۔ چٹان کی طرح مضبوط دل تھا، اور اب اتنی سی دیر میں اس بچے کی طرح آزردہ ہوں جس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔ ایک لہر آتی ہے، ایک لہر آتی ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں جا پھینکتی ہے۔ دوسری لہر کنارے پر چھوڑ جاتی ہے، تیسری لہر کنارے سے بہا کر پھر سمندر میں لے جاتی ہے۔
کتنا عجیب ہے زندگی کا مد و جزر، کتنا عجیب ہے۔